محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يقول تعالى مخبرا عن نعمته وفضله وإحسانه إلى عباده المؤمنين في صرفه أعداءهم وهزمه إياهم. تألبوا عليهم وتحزبوا وذلك عام الخندق وذلك في شوال سنة 5 من الهجرة على الصحيح المشهور. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ان آیات میں خبر دیتے ہیں اپنی نعمتوں کی، اپنے فضل کی، اپنے احسان کی، کہ جو اللہ نے اپنے عباد مومنین پہ احسان فرمایا، ان کے دشمنوں کا رخ پھیر دیا، ان کے دشمنوں کو ہزیمت سے دوچار کیا. یہ اس سال کی بات ہے کہ جب ان کے دشمن تألبوا علیہم اکٹھے ہوئے، جماعتیں بنے، تمام جماعتوں نے مل کر مدینہ منورہ پہ حملہ کیا. وذالک عام الخندق، یہ خندق والے سال کا واقعہ ہے، اور یہ واقعہ تقریباً 5 ہجری شوال کے مہینے میں، جو صحیح روایت ہے، مشہور روایت ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے. تو اصل میں تواریخ کا ضبط جو ہے یہ بہت بعد میں شروع ہوا. پہلے دور میں یہ ہوتا تھا کہ بڑے واقعے کو یاد رکھا جاتا تھا، جیسے کہ کہتے ہیں ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل، سرکار دو عالم اس سال پیدا ہوئے جس سال ہاتھیوں والا واقعہ ہوا تھا. تو واقعے کو یاد رکھا تھا اور اسواق کو یاد رکھا جاتا تھا. اسی لیے اب اس کا نام ہی عام الخندق ہو گیا کہ اس سال میں جو کہ خندق کا واقعہ پیش آیا، خندق کھودی گئی مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے. تو اور تقریباً صحیح اور مشہور روایت یہ ہے کہ یہ 5 ہجری کا واقعہ ہے اور شوال کا مہینہ تھا. تو اس سے یہ بات بھی یاد رکھیں کہ دیکھیں شوال کا مہینہ جو ہے، جیسے ہمارے بعض جاہل لوگ نحوست سمجھتے ہیں کہ شوال کا مہینہ منحوس ہوتا ہے، نعوذ باللہ، تو یہ بات غلط ہے. تمام مہینے میرے اللہ نے بنائے ہیں. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ نے 12 مہینے پیدا فرمائے ہیں. ہر مہینے میں خیر بھی ہے، شر بھی ہے، ہر مہینے کے اندر امتحان بھی ہے، کامرانی بھی ہے، ناکامی بھی ہے. تو کسی خاص مہینے کو منحوس سمجھنا یہ کافروں کی رسمیں ہیں کہ منگل کا دن منحوس ہے اور بدھ کا دن منحوس ہے اور فلاں مہینہ بڑا بھاری ہے اور فلاں نام جو ہے بھاری ہے. یہ سب کافروں کی باتیں ہیں، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں.
اب اسی شوال کے مہینے میں دیکھیں کہ اللہ نے اپنے نبی کی کیسے مدد فرمائی، مشکل بھی آئی، اللہ نے مدد بھی فرمائی۔ وقال موسیٰ ابن عقبہ وغیرہ کان فی سنۃ 4، موسیٰ ابن عقبہ اور دیگر فرماتی ہیں کہ یہ 4 ہجری کا واقعہ ہے۔ وقان سبب قدوم الاحزاب ان نفرا من اشراف یہود بنی النذیر الذين كانوا قد اجلاهم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من المدینہ الى خیبر، اور اس جنگ کی اس جماعتوں کے مل کے حملے کرنے کا سبب کیا تھا کہ بنو نذیر یہودیوں کا قبیلہ ہے جس کو اللہ کے پیغمبر نے مدینے سے نکال دیا۔ آپ نے ان کو حکم دیا تھا کہ نکل جاؤ مدینے سے، اور جو کوئی جائیداد لے جا سکتے وہ بھی لے جاؤ، اور خیبر کی طرف حضور نے ان کو نکالا تھا، جلا وطن کر دیا تھا، وہ خیبر کی طرف چلے گئے۔ تو یہ بنو نذیر کے لوگ تھے، ان کا ایک بڑا سردار تھا، اور اس نے پھر لوگوں کو اکٹھا کیا۔ منہم سلام ابن ابی الحقیق و سلام ابن مشکم و کنانۃ ابن الربیع، ان میں سے سلام ابن ابی الحقیق، سلام ابن مشکم، کنانۃ ابن الربیع، یہ 3 سردار تھے بنی نذیر یہودیوں کے۔ خرجوا الی مکہ، مکے کی طرف آئے، فاجتمعوا باشراف قریش والبوهم على حرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ووعدوهم من انفسهم النصر والاعانۃ فاجابوهم الى ذلك۔ یہ لوگ وہاں سے نکلے، سلام ابن مشکم، سلام ابن ابی الحقیق اور اسی طرح کنانۃ ابن الربیع، وہ آ کے مکہ میں مکے کے سرداروں سے ملے اور ان کو آمادہ کیا کہ تم لوگ مل جاؤ اور ایک ہی بات میں اسلام کو مٹا ڈالیں، مسلمانوں کو ختم کر دیں۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ ایک صحیح حدیث ہے میرے آقا کی، رحمت دو عالم نے فرمایا کہ ستفترق امتی علی 73 فرقۃ، حضور نے فرمایا کہ میری امت جو ہے وہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، کلہم فی النار الا ما انا علیہ واصحابی، ان 73 فرقوں میں 72 گویا جہنمی ہیں، صرف ایک جنتی ہے، اور وہ جنتی کون سا فرقہ ہے؟ حضور نے فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے۔ تو علماء نے یہ تحقیق کی ہے کہ حضور کی امت میں وہ 72 گمراہ فرقہ جو ہے وہ سب یہودیوں میں سے، یعنی ان کی بنیاد رکھنے والے کون ہیں؟ یہودی۔ اسلام میں جتنے فرقے پیدا ہوئے، مثلاً روافض پیدا ہوئے شیعہ، اصل کیا ہے؟ یہود، عبداللہ ابن سبا۔ اسی طرح خوارج پیدا ہوئے، نواسب پیدا ہوئے، اور بڑے بڑے فرقے پیدا ہوئے۔ تو ان تمام فرقوں کی بنیاد رکھنے والے کون ہیں؟ یہودی۔ اور اسی طرح دوسری بات یاد رکھ لیں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک اسلام کو جتنی نقصان پہنچانے والے فرقے ہیں، جماعتیں ہیں، صاحب قلم ہیں یا میڈیا پہ ہیں، وہ بھی یہودی۔ ہر بڑے فتنے کے پیچھے ہاتھ دیکھیں یہود کا ہوگا۔ ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں اسلام کی اور کفر کی جنگ چل رہی ہے 9/11 کے بعد، پیچھے کون ہے؟ یہودی۔ انہوں نے بڑے آرام سے ایک حادثہ کر کے پورے کفر کو اسلام کے خلاف کھڑا کر دیا۔ حادثہ کرنے والے بھی وہ خود ہیں، آپ نہیں ہیں۔ الحمدللہ کسی مسلمان کا اس حادثے میں ہاتھ نہیں۔
ہوا منصوبہ تھا اسلام سے نبردازما ہونے کا، اس کے پیچھے بھی یہودی، اور قیامت سے پہلے جو سب سے بڑا فتنہ آئے گا فتنہ دجال، دجال بھی یہودیوں میں سے ہوگا۔ تو تمام فتنوں کا سر چشمہ جو ہے وہ یہود ہے۔ کسی بھی آپ یعنی پس منظر پہ نظر ڈالیں، کسی نے حضور کے خلاف کتاب لکھی ہے، پیچھے یہودی ہے۔ کسی نے سرکار دو عالم کے خلاف کارٹون بنائے، پیچھے یہودی ہے۔ کسی نے مسلمانوں کی قبلہ اول مسجد اقصی کو گرا کے ہیکل بنانے کی کاشیں اور کاوشیں کی ہیں، پیچھے کون ہے؟ یہودی۔ تو اس لیے یہ یہود جو ہیں، ایک یاد رکھیں، ایک تو ہر فتنے کا جڑ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہود بڑے منتقم المزاج ہیں، اور تیسرا یہ ہے کہ یہود دنیا کی مکار عیار ترین قوم ہے۔ اب دیکھیں کہ انہوں نے جب مکہ میں آئے تو آ کر قریش کو تیار کیا کہ بھئی تم تیار ہو جاؤ، تمہاری ساری نصرت جو ہے ہم کریں گے، تمہارا خرچہ، پیسہ، دولت سب ہم لگائیں گے، ایک دفعہ مل کے حملہ کرو اور اسلام کو ختم کر دو۔ لیکن خدا کی شان ہے، یاد رکھیں کہ کفر جتنا طاقت لگا کے اسلام کو مٹا رہا ہے، اسلام بھی اتنا ابھر رہا ہے۔ اللہ کی شان۔ اسی سابقہ 5 سال میں اگر آپ نظر ڈالیں، یعنی 2003 سے لے کر 2007 تک صرف یورپ میں 5 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ ایک ہوتا ہے نا جی کہ آپ کوئی ہندو ہو گیا، کوئی فلاں ہو گیا، یہ جاہل قومیں ہیں، پیسہ دے دیا، لالچ دے دی، ڈر دے دیا۔ پڑھے لکھے آدمی کا اپنا مذہب تبدیل کرنا آسان نہیں ہوتا۔ صرف اسپین میں 1 لاکھ آدمی نے اسلام قبول کیا، صرف سوئٹزرلینڈ میں 37,000 عورت نے اسلام قبول کیا۔ اور جس انداز میں اللہ کی شان اسلام بڑھ رہا ہے، آنے والے 5 سال کے بعد یعنی آپ دیکھیں گے کہ انگلینڈ کا سب سے بڑا دوسرا مذہب جو ہے اسلام ہوگا۔ تو جتنا کفر دبا رہا ہے اتنا ہی اسلام ابھر رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے نا، اللہ کبھی دشمنوں سے بھی کام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے دین کا کام دشمنوں سے بھی لے لیتے ہیں نا، وہ تو کریم ہے، قادر ہے، جو چاہے کر دینا۔ اب ہمارے پاس تو طاقت میرا بھائی ہے نہیں، نہ ہمارے پاس چینل، نہ میڈیا، نہ پرنٹ میڈیا، نہ کرنٹ میڈیا، ہمارے پلے میں کیا ہے؟ ساری قوت جو ہے وہ ان کے پاس ہے۔ انہوں نے رات دن ہر چینل، ہر ویب سائٹ پہ اسلام دشمنی، قرآن دشمنی، محمد مصطفیٰ سے دشمنی، صحابہ سے دشمنی، مسلمانوں سے دشمنی، جب اتنا زور سے پراپگنڈا کیا تو ہر آدمی کو سوچ پڑی کہ بھئی ہم دیکھیں تو صحیح اسلام کیا ہے۔ ہمیں دیکھنا تو چاہیے کیا ہے اسلام۔ ان کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کے جب قرآن کو پڑھا تو قرآن تو کتاب ہدایت ہے نا، سینے میں قرآن داخل ہوتا گیا، وہ کلمہ پڑھتے گئے۔ اس وقت پوری کفر کی دنیا میں
سب سے زیادہ بکنے والی کتاب جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے۔ کنٹینرز کے حساب سے قرآن جاتا ہے اور 2 دن میں ختم ہو جاتا ہے۔ لوگ پڑھ رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں، لوگ اللہ کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور قرآن کو جب آپ دل سے پڑھیں گے اور دماغ سے سوچیں گے اور سمجھیں گے تو قرآن تو پھر کتاب ہدایت ہے نا، قرآن تو شفا ہے، بیماریوں کو اڑا دیتا ہے۔ اس لیے اب آپ دیکھیں کہ یہ 3 بندے آئے اور انہوں نے قریش کو آ کے تیار کیا، کبھی تیار ہو جاؤ تمہارا سارا خرچہ ہم دیں گے۔ فَأَجَابُوهُمْ إِلَىٰ ذَلِكَ، قریش متفق ہو گئے۔ ثُمَّ خَرَجُوا إِلَىٰ غَطْفَانَ، پھر وہ قبیلہ غطفان کے پاس گئے، ان کو بھی کہا کہ اسلام کے خلاف تیار ہو جاؤ۔ فَدَعُوهُمْ فَاسْتَجَابُوا لَهُمْ أَيْضًا، انہوں نے بھی کہا کہ ہم بھی تیار ہیں۔ وَخَرَجَتْ قُرَيْشٌ فِي أَحَابِيشِهَا وَمَنْ تَابَعَهَا وَقَائِدُهُمْ أَبُو سُفْيَانُ صَخْرُ بْنُ حَرْبٍ، اور قریش جو تھے، احابیش کہتے ہیں اصل میں وہ چھوٹے چھوٹے آوارہ قسم کے نوجوان جن کا کام ہی لڑنا جھگڑنا ہوتا ہے، ان کو بھی انہوں نے لیا، اور اپنے ساتھ جو قبیلے رکھتے تھے ان کو بھی لیا۔ اور قریش کی قیادت کرنے والے کون تھے؟ سفیان، ابو سفیان صخر بن حرب، یہ قائد بن کے حضور کے خلاف لڑنے کے لیے نکلے۔ وعلى غطفان عيينة بن حصن بن حصن بن بدر، اور قبیلہ غطفان کا سردار جو ہے وہ تھا عیینہ۔ والجمیع قریب من 10,000، یہ سارے مل کے تقریباً 10,000 کا لشکر تھا۔ فلما سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمسیرہم، اب جب حضور کو پتہ چلا کہ کافر 10,000 کا لشکر لے کے آ رہے ہیں، امر المسلمین بحفر الخندق حول المدینہ مما یلی الشرق، آپ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ خندق کی کھدائی کی جائے شرق کی جانب سے۔ وذالک باشارۃ سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ، دراصل خندق کا مشورہ دینے والے حضرت سلمان فارسی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، اس طرح فارس روم اس طرح جنگیں لڑتے ہیں۔ فعمل المسلمون فيه واجتهدوا، مسلمانوں نے بڑی کوشش کی، بڑی ہمت سے، بڑی محنت سے خندق کھودی۔ فنقل معهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب وحفرا، حضور پاک بھی خندق کھودنے میں خود شریک تھے، خندق کی کھدائی بھی کرتے تھے اور اندر سے مٹی نکال کے بھی باہر پھینکتے تھے۔ وَكَانَ فِي أَمْرِهِ ذَلِكَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ وَدَلَائِلٌ وَاضِحَاتٌ، اللہ کی شان ہے کہ اس خندق کی کھدائی کے موقع پہ بھی اللہ نے حضور کے معجزے ظاہر فرمائے، آیات بینات ظاہر فرمائی۔ وَجَعَلَ الْمُشْرِكُونَ وَنَذَرُوا شَرْقِيَّ الْمَدِينَةِ قَرِيبًا مِنْ أُحُدٍ، مشرکین کا لشکر آیا، وہ جبل احد کے قریب من جانب شرقی میں اترا۔ وَنَزَلَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ فِي أَعَالِي أَرْضِ الْمَدِينَةِ، اور بعض جو تھے وہ مدینے کے اعالی اونچی طرف میں اترے۔ كما قال اللہ تعالی اذ جاؤوكم من فوقكم ومن اسفل منكم، اسی کو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میرے مدنی آپ کے دشمن اوپر سے بھی نیچے سے بھی جمع ہو گئے۔ وخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن معه من المسلمین، حضور پاک بھی اپنے پروانوں کی جماعت لے کے مقابلے کے لیے نکلے، اور آپ کا عدد تھا تقریباً 7,000، اور بعض کہتے ہیں 700۔ وَأَسْنَدُوا ظُهُورَهُمْ إِلَى صَنْعَاءَ وَوُجُوهَهُمْ إِلَى نَحْوِ الْأُدُوِّ، اب مسلمانوں نے یہ کیا کہ جبل صلا کو اپنی پشت پہ رکھا اور دشمنوں کی طرف اپنا منہ کر لیا، اور درمیان میں خندق ہے۔ والخندق وفیر ليس فيه ماء بينهم وبينهم يحجب الخيالة والرجال أن تصل إليهم،
اور خندق جو کھودی ہوئی ہے اس میں کوئی پانی وانی نہیں تھا، لیکن وہ گہری تھی کہ کوئی بندہ بھی اتر کے یا چھلانگ مار کے عبور نہیں کر سکتا تھا، اور اسی طرح خیالہ کہتے ہیں یعنی گھوڑے بھی عبور نہیں کر سکتے تھے، خندق ایک رکاوٹ تھی۔ وجعل النساء والذراری بھی آتا من المدینہ تھی، اور اس کے بعد جو بچے تھے اور عورتیں تھیں وہ چوٹیوں پر اونچی اونچی جگہوں پر مدینہ منورہ کی ان کو بٹھا دیا گیا۔ وقال بنو قریظہ هم طائفة من اليهود لهم حصن شرقی المدینہ، بنو قریظہ جو تھے یہ یہود کا قبیلہ ہے، مدینے کی شرق میں ان کا بہت بڑا قلعہ تھا۔ وَلَهُمْ أَحَدٌ مِّنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم ذمة وَهُمْ قریب من 800 مقاتل، اور ان کا معاہدہ تھا حضور کے ساتھ کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے دشمن کی مدد نہیں کریں گے، آپ ہمارے دشمن کی مدد نہیں کریں گے، اور بنی قریظہ کے پاس تقریباً 800 لڑنے والے جوان تھے۔ فذهب إليه محيي بن أخطب النذری، ان کے پاس جو ہے بنو نذیر کا سردار ہوئی ابن اخطب گیا۔ فلم يزل بهم حتى نقضوا العهد وما نأوا الأحزاب على رسول اللہ، اس نے کوشش کی اور حتیٰ کہ وہ بنو قریظہ جو تھے وہ بھی بات مان گئے اور حضور کے خلاف میدان میں اتر آئے۔ فعظم الخطب واشتد الامر، اب مصیبت بڑھ گئی کہ اپنے بھی مخالف ہو گئے، معاہدے والے بھی مخالف ہو گئے۔ وذاک الحال، اور بڑی پریشانی کا وقت آ گیا۔ کما قال اللہ تبارک و تعالی هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، کہ یہ وہ وقت تھا جب مومنوں پہ امتحان کے پہاڑ آ گئے، اور مومن جو تھے وہ بھی ان کے پاؤں بھی ہل گئے اور اپنی جگہ سے کہ کیا ہوگا، کیا نتیجہ نکلے گا۔ وَمَكَثُوا مُحَاصِرِينَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَصْحَابَهُ قریباً من شہر، اور یہ لوگ جو آئے تھے فوجیں لے کر انہوں نے محاصرہ رکھا تقریباً 1 مہینہ۔ إِلَّا أَنَّهُمْ لَا يَصِلُونَ إِلَيْهِمْ وَلَمْ يَقَعْ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ، لیکن اللہ کی شان ہے کہ 1 مہینے کے محاصرے کے باوجود وہ مسلمانوں پہ نہ حملہ بھی نہ کر سکے اور کوئی جنگ بھی نہ ہو سکی، اکا دکا واقعات ہو جاتے تھے، کبھی انہوں نے تیر مار دیا، کبھی انہوں نے مار دیا، کبھی انہوں نے پتھر پھینک دیا، کبھی انہوں نے پھینک دیا۔ إلا أن عمرو بن عبد ود العامري وكان من الفرسان الشجعان المشهورين في الجاهلية ركب ومعه فوارس فاقتحموا الخندق وخلصوا إلى ناحية المسلمين۔ عمرو بن عبد الود جو ہے عامری، یہ بہت بڑا شاہ سوار تھا کافروں کا، بہت بڑا بہادر تھا۔ اس نے اپنے ساتھ چند سواروں کو لیا، اور سواروں کو لینے کے بعد وہ خندق عبور کر کے مسلمانوں کی جانب میں آ گیا۔ فنظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر المسلمین الیہ فیقال انہ لم یبرز الیہ احد فامر علی رضی اللہ عنہ فخرج الیہ فتجاوز ساعة ثم قتله علی رضی اللہ تعالی عنہ فکان علامۃ علی النصر۔ اب جب وہ خندق عبور کر کے آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مجاہدوں کو حکم دیا کہ میدان میں نکلو، لیکن سب سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے۔ حضرت علی میدان میں آئے، جب دونوں ایک دوسرے کے برابر میں آئے تو حضرت علی نے فوراً قتل کر دیا عمرو بن عبد الود، اور یہ پہلی فتح تھی جو مسلمانوں کو حاصل ہوئی کہ کافروں کا ایک بہت بڑا جو شجاع تھا، بہت بڑا شاہ سوار تھا، وہ حضرت علی کے ہاتھوں سے مردار ہوا اور قتل ہوا۔ ثم ارسل اللہ عز وجل علی الاحزاب ريحا شديدة الهبوب قوية حتى لم يبق لهم خيمة ولا شيء ولا توقد لهم نار ولا يقر لهم قرار حتى ارتحلوا خائبين خاسرين۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے ہوا بھیجی، اور ہوا بھی ایسی سخت ہوا تھی، تیز چلنے والی، اتنی قوی تھی
کہ اس ہوا نے آ کے ان کا نہ کوئی خیمہ چھوڑا نہ کوئی چیز چھوڑی، یعنی وہ خیمے کو اٹھا لیتی تھی اور جانوروں کو اٹھا لیتی تھی، گھوڑوں کو اٹھا کے پٹک دیتی تھی، اللہ کا عذاب تھا۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ چاہتی ہیں تو ہواؤں سے بھی مدد کرتی ہیں۔ نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، حضور نے فرمایا اللہ نے باد صبا سے میری مدد کی ہے اور اللہ نے قوم عاد کو دبور ہوا سے ہلاک کیا ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ کی ہوائیں جو ہیں وہ 8 قسم کی ہوائیں ہوتی ہیں۔ 4 ہوائیں اللہ نے رحمت کے لیے رکھی ہیں اور 4 عذاب کے لیے رکھی ہیں۔ جب چاہتے ہیں رحمت بھیجتے ہیں اور جب چاہتے ہیں عذاب بھیجتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا بھیجی اور ہوا نے آ کے کافروں کے سارے خیمے، ساری چیزیں، حتیٰ کہ کھانے جو پکا رہے تھے وہ دیگیں بھی اڑ گئیں۔ اب نہ نار رہا، نہ قرار رہا، نہ آگ رہی، نہ ٹھکانہ رہا۔ اب سب دوڑے بھاگے جان بچاؤ، خائبین خاسرین، ذلیل ہو کے واپس آئے، کچھ بھی نہ ملا، شکست بھی آئی، ذلت بھی آئی۔ کما قال اللہ عز وجل یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا۔ قال مجاہد وہی صبا، یہ ہوا جو تھی اس کا نام صبا ہے۔ وَيُؤَيِّدُوا وَالْحَدِيث الْآخَرُ نُصِرْتُ بِالصَّبَا وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدُّبُورِ۔ صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضور پاک نے فرمایا اللہ نے باد صبا بھیج کے میری مدد کی اور اللہ نے قوم عاد کو ہلاک کیا تو ان پہ ہوا دبور کی بھیج دی۔ تو اصل بات یاد رکھیں کہ یہ اللہ کی قدرت کا نظارہ ہے اور کمال ہے۔ کیا مانا؟ اللہ تعالی چاہیں تو انہی چیزوں کو ذریعہ حیات بنا دیں اور چاہے تو ہلاک بنا دیں۔ کیا مانا؟ ہوا کے بغیر بندہ زندہ نہیں رہ سکتا، ہوا نہ ہو ختم۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہے نا جو لوگ سمندر کے نیچے تیرنے کے لیے جاتے ہیں، سرنڈر لے کے جاتے ہیں، بھی ہوا نہیں ہوگی۔ جتنا جہاز بلندیوں پہ جاتے ہیں سب سے بڑا فکر یہ ہوتا ہے کہ آکسیجن کی کمی نہ ہو جائے۔ تو ہوا ذریعہ حیات ہے، لیکن اللہ چاہے تو اسی ہوا کو ذریعہ ہلاک بنا۔ پانی کے بغیر کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا، یعنی پانی اسباب حیات میں ہے۔ وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہر چیز کی حیات پانی پہ موقوف ہے، لیکن اللہ چاہے تو قوم نوح کو پانی میں غرق کر دیں، قوم فرعون کو پانی میں غرق کر دیں، وہی پانی عذاب بن جائے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ مٹی جو ہے وہ انسان کی تخلیق کا سبب اصلی ہے، لیکن اللہ چاہے تو وہی مٹی کے پتھر جو تھے قوم لوط میں برسائے گئے اور قوم لوط کو برباد و ہلاک کر ڈالا گیا۔ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ چاہے تو ہواؤں سے حیات کا کام لے لیں، اللہ چاہے تو موت کا کام لے لیں، اللہ چاہے تو جلانے کا کام لے لیں، اللہ چاہے تو جلانے کا کام لے لیں، ان کی مرضی ہے۔ اس لیے فرماتی ہیں کہ صحیح حدیث میں نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور۔ وقال ابن جرير حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا داود كما قال قاتل جنوب الشمال ليلة الأحزاب انطلقي ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحراسي بالليل قال فقال الريح الذي أرسلت عليهم الصبا۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جنوب کی ہوا نے شمال کی ہوا سے کہا، یعنی ہوائیں جنوب کی بھی ہوتی ہیں شمال کی بھی ہوتی ہیں، تو جنوب کی ہوا نے شمال کی ہوا سے کہا انطلقی چل ننصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی کی مدد کریں۔ لیکن اس کے بعد شمال کی ہوا جو تھی وہ کہنے لگی کہ بالکل نہیں، ان الحرتا، جو آزاد عورت ہو وہ کبھی راتوں کو باہر نہیں پھرتی، میں تو رات کو نہیں چلتی۔ تو سبا نے کہا اچھا تو نہیں جاتی تو میں جاتی ہوں حضور کی مدد کے لیے۔
یعنی ہوائیں بھی تو بات کرتی ہیں نا، ہر چیز آپس میں بات کرتی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح کہتی ہے. پہاڑ پہاڑوں سے باتیں کرتے ہیں، ہوا ہواؤں سے باتیں کرتی ہے، درخت درختوں سے باتیں کرتے ہیں، پانی کی موجیں موجوں سے باتیں کرتی ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں قرآن میں کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا کہ جب میرا پیغمبر تسبیح کہے تو تم بھی ساتھ ذکر میں شریک ہو جاؤ. تو بہرحال اللہ نے مدد کی سبا سے. وَرَوَى نبی حاتم النبی سعید الشجاع سلیاس داؤد علیہ عباس رضی اللہ عنہما وذکرہ. وقال ابن جرير ايضا حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عبيد الله بن عمر بن عبد الله بن رضي الله عنه قال ارسلني خالي عثمان بن مظعون رضي الله تعالى عنه ليلة الخندق في برد شديد وريح من المدينة فقال ائتنا بطعام ولحاف قال فاستاذن رسول الله عليه وقال من اتيت من اصحابي وهم يراجعون قال فذهبت والريح في كل شيء فجعلت لا القي احدا الا وقال محمد بن اسحاق بن يزيد بن زياد محمد بن كعب القرظي قال فتى من اهل الكوفه لحذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه يا ابا عبد الله رايتم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم يا ابن اخي قال كيف كنتم تصنعون. ایک نوجوان کوفے کے رہنے والے نے حضرت حذیفہ بن الیمان سے پوچھا اور کہا حذیفہ تم خوش نصیب ہو گے، تم کو صحبت ملی محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ ہاں میرے بھتیجے اللہ کا شکر ہے. قال کیف کنتم تصنعون، جب تم حضور کے ساتھ ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ قال واللہ لقد كنا نجهد لقد قال الفتى واللہ لو ادرکناہ ما ترکناہ یمشی علی الارض ولحملناہ علی اعناقنا. حضرت حذیفہ نے کہا خدا کی قسم ہے ہم حضور کے ہر حکم کے لیے کوشش کرتے تھے، محنت کرتے تھے آپ کی اطاعت میں. وہ نوجوان کہنے لگا اللہ کی شان ہے کہ مجھے وہ زمانہ نہیں ملا. اگر ہمیں حضور کا زمانہ ملتا ہم حضور کو کبھی زمین پہ بھی نہ چلنے دیتے، اپنے کندھوں پہ اٹھا کے رکھتے کہ تکلیف نہ ہو. قال حذیفہ رضی اللہ عنہ یا ابن اخی واللہ لو رأیتنا مع رسول الخندق وصلى رسول الله عليه من الليل ثم التفت فقال من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم. حضرت حذیفہ نے فرمایا میرے بھتیجے اگر تو دیکھے کہ لیلۃ الخندق جو تھی جب حضور پاک نے نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کون ہے کوئی میرے صحابہ میں جو دشمنوں کی فوج میں جا کے حالات معلوم کر کے خبر لے آئے. یشترط له النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یرجع ادخلہ اللہ الجنہ. اور حضور نے فرمایا آج رات جو جائے گا اور دشمنوں سے حالات لے کے آئے گا اللہ پاک سے میرا وعدہ ہے کہ میں اس کو جنت دلاؤں گا. قال فما قام ثم صلی اللہ علیہ وسلم لیکن کوئی بندہ بھی نہ اٹھا. پھر حضور کچھ دیر نماز پڑھتے رہے. ثم التفتینا وقال مثل وما قام منا رجل، کوئی بندہ نہ کھڑا ہوا. ثم صلی رسول اللہ حوی من اللیل، آپ نے پھر نماز پڑھی. ثم التفت الینا فقال من رجل يقوم فينظر لنا ما فعلكم ثم يسر ثم رجع تصل يكون فيك في الجنة وقام ما قام شدة الخوف شدة الجوع شدة البرد. لیکن حضور کے 3 دفعہ کہنے پہ بھی کوئی بندہ کھڑا نہ ہوا. یہ کیا تھی کہ ٹھنڈ اور ہوا اور بھوک اور کمزوری، ہمت نہیں ہو رہی تھی کسی بندے کو جانے کی. فلما لم يكن احد دعاني رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول لي بد من القيام حين دعاني.
حضور پاک نے مجھے بلایا اور فرمایا یا حذیفہ اذهب، آپ نے فرمایا حذیفہ جاؤ، فادخل فی القوم فانظر ما یفعلون، کافروں میں جا کے داخل ہو پتہ کر وہ کیا کر رہے ہیں، ولا تحدثن شیئا حتی تأتینا، اور کسی کو بات نہ بتانا جب تک کہ تم ہمارے پاس نہ آ جاؤ۔ قال ذهبت دخلت فی القوم والريح جنود اللہ تدخل بما تفعل، اب حضرت حذیفہ فرماتی ہیں کہ میں حضور کے حکم پہ چلا، میں جب ان کے لشکر میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ہوا ان کے ساتھ کیا کر رہی ہے، الٹ پلٹ کر رہی ہے ہوا ان کو۔ قال لا تکر لهم قرارا ولا نارا ولا بنان، نہ ان کی کوئی آگ بچی، نہ خیمہ بچا، نہ جگہ بچی۔ وقام ابو سفیان قال یا معشر قریش کل من جلیسی، ابو سفیان کھڑا ہوا کہنے لگا ہر بندہ اپنے ساتھی کو پکڑے۔ قال حذیفہ رضی اللہ عنہ فقط رجل الذین وقلت من انت قال انا فلان فلان، ثم قال ابو سفیان یا معشر قریش انکم واللہ ما اصبحتم بدار مقام لقد حلق القرا والخف۔ اب ابو سفیان نے کہا کہ دیکھ رہے ہو کہ نہ کوئی جانور بچا ہے، نہ کوئی ہمارے لیے اسباب سفر بچا ہے۔ فاغلبتنا بنو قریظہ، اور بنو قریظہ نے بھی وعدہ توڑ لیا ہے۔ وبلغنا عنهم الذي نكرهوا ولكن من هذه ما ترون والله ما تدرنا كنا تكون نار، کوئی دیگ بھی نہیں ٹھہرتی، کوئی آگ بھی نہیں جلتی، اور کوئی خیمہ بھی نہیں رہتا، لہذا میرا حکم ہے کہ فارتحلوا فإني مرتحل، نکلو بھاگو بس۔ ثم قام إلى جبله وهو معقول فجلس عليه ثم ذهب برأسه ما أتك إلا وهو قائم ولولا أهل السلم الله تسيء حتى تأتوا شيئا كتبوا السامن۔ اب ابو حذیفہ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے ابو سفیان اپنے اونٹ میں بیٹھا، اس کو اٹھایا اور اونٹ اٹھ گیا، بس بھاگا۔ کہتا ہے میرے اتنا قریب تھا، میں اگر چاہتا تو نیزہ مار کے ابو سفیان کو ہلاک کر دیتا، لیکن حضور نے فرمایا تھا تم نے کچھ نہیں کرنا ہے، لہذا میں مجبور تھا کہ میں کیا کروں۔ قال حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صلی فی مرت لبعض نسائه مرحل فلما رأى ترجع وترى على طرف القسم قال وسجد وإني لفيه فلما سلم أخبرت الخبز من الغفران مع كفار قريش فانشمروا راجعين إلى بلادهم۔ اب جب میں واپس آیا تو سردی کا مجھ پہ اتنا اثر تھا، حضور کپڑا لے کے چادر تھی گھر والوں کی ڈال کے نماز پڑھ رہے تھے، حضور نے مجھے اپنے دونوں ٹانگوں کے درمیان میں لٹا دیا اور میرے اوپر کپڑا بھی ڈال دیا تاکہ میں سردی سے کچھ بچ جاؤں۔ جب حضور فارغ ہوئے تو پھر مجھ سے پوچھا کہ کیا حال ہے، میں نے بتایا کہ یا رسول اللہ کافر سب بھاگ گئے، اللہ کی مدد آ گئی، سب اکھڑ گئے، ان کا تو کچھ بچا ہی نہیں ہے، وہ تو اپنی جان بچا کے بھاگ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح حضور کی مدد فرمائی، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے رسولوں کی بھی مدد کرتے ہیں، ایمان والوں کی بھی مدد کرتے ہیں، دنیا میں بھی اور قیامت میں بھی۔ اللہم انصر امت محمد، دعا کریں اللہ حضور کی امت پہ رحم فرما، اللہ حضور کی امت پہ رحم فرما، اللہ عذاب رفع فرما دے، اللہ عذاب رفع فرما دے، اللہ حضور کی امت کو عزت غلبہ عطا فرما دے، اللہ کفار اور ان کے حامیوں کو ذلت میں شکست سے دوچار کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ اعلم۔ کہتے جی کہ ہمارے گھر میں کسی نے جادو کیا ہے، کیا کریں؟ میرا بھائی اصل بات یہ ہے کہ یہ تقریباً 80% تو یہ بات غلط ہوتی ہے ہمارے دماغوں میں۔ جاہل مولوی جاہل پیر بٹھا دیتے ہیں کہ تیرے گھر پہ جادو ہے، جادو ہے، جادو ہے، جادو۔ جادو ہوتا ہے، جادو برحق ہے، جادو سحر ہے اور سحر کفر ہے، لیکن ہے جادو۔
لیکن یہ جو اب ہر گھر میں تیرے گھر میں جادو ہے، تجھ پہ جادو ہے، تیرے بچے جادو سے باندھ دیے گئے ہیں، تیری عورت کو باندھ دیا گیا ہے، تمہارا خامد جو ہے اس کو باندھ دیا گیا ہے، یہ تقریباً 80% جھوٹ ہوتا ہے، حقیقت کوئی نہیں۔ بعض لوگ جو ہیں وہ نفسیاتی مریض ہوتے ہیں، سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہوتا ہے، ان کو ڈاکٹروں سے رجوع کریں، دوائی لیں، انشاءاللہ ہفتے میں ٹھیک ہو جائے۔ اور اگر تمہیں یقین ہے کہ جادو ہے، پھر سب سے بڑا علاج جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے کہ سورۃ البقرہ پورے گھر میں جو پڑھے ہوئے ہیں وہ پڑھیں، سورۃ البقرہ پڑھ کے پانی پہ دم کریں اور گھر میں ہر طرف ہر کونے میں پھینکیں، سورۃ البقرہ کو کیسٹ میں لگا کے ہیڈ فون لگا کے جس بندے پہ زیادہ اثر ہے وہ سنے، انشاءاللہ ہفتے میں سب جادو وادو جن سن سب اڑ جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، اور آئندہ جادو والے جو ہیں خود ذلیل و خوار ہو جائیں گے، تم پہ جادو بھی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ قرآن میں جو آیتیں ہیں فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرَ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ، یہ آیتیں۔ اسی طرح لَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، یہ ساری آیتیں بھی پڑھ کے دم کریں، سب سحر شہر جادو اڑ جاتے ہیں۔ یہ جھوٹے پھڑے بیوں کے چکر میں نہ آیا کرو، اللہ کا قرآن جو موجود ہے گھر میں، قرآن شفا ہے، اللہ قرآن میں خود کہتے ہیں شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اگر قرآن شرک کی بیماری کو مٹا دیتا ہے، بدعت کی بیماری کو مٹا دیتا ہے، تو یہ ظاہری بیماریاں کیا چیز ہیں؟ یہ تو کوئی چیز ہے ہی نہیں نا۔ بس آپ یقین سے لگ جاؤ، سورۃ البقرہ پڑھو سارے گھر والے، دیکھو انشاءاللہ 2-4 دن میں نہ کوئی جادو، نہ کوئی سحر، نہ کوئی قصہ۔ اکثر یہ جھوٹ ہوتا ہے، لوگ جو ہیں یاکلون اموال الناس بالباطل، لوگوں سے پیسے بٹورنے کے لیے کہتے ہیں تیری بیوی پہ جادو ہے، تجھ پہ جادو ہے، فلاں پہ جادو ہے۔ اور جی اب بندہ ڈر گیا بیچارہ، انہوں نے کہا جی اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا بھائی یہ جادو بڑا خطرناک ہے، اس میں ہم کو جادو توڑنے کی کوشش کریں گے لیکن ہماری جان کو بھی تو خطرہ ہوتا ہے نا، تو خرچہ بڑا لگے گا، کر سکتے ہو تو تمہاری مرضی ہے، ورنہ ہے بڑا مشکل کام۔ انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے، جانور بیچیں گے، گھر کا مال بیچیں گے، خرچہ کریں گے۔ یہ سب فراڈیے ہوتے ہیں، سب جھوٹے ہوتے ہیں۔ موکل بھیجیں گے جناب، جا کے تیرے جادو والے کو پکڑے گا، موکل بھیج کے کسی یہودی کو مار دو، ہندو کو مار دو، کافر کو مار دو، تمہارے موکل مسلمانوں کو مارنے کے لیے ہیں۔ سب جھوٹ ہے، اور 101% جھوٹ ہوتا ہے، نہ ان کے تابع کوئی موکل ہے۔ یہ تو وہی مثال ہے نا، ہمارے بلوچ ہوتے ہیں جانگلی، بعض بلوچ تو ہمارے اس علاقے کے ہیں نا، غازی خان، مظفر گڑھ، یہ وہ یہ، اسی طرح مکران ہو گیا، عمان ہو گیا، مسکت، گوادر، پسنی، یہ سب جیونی، سب بلوچ ہیں۔ ایک ہمارے فیصل آباد کے اس علاقے کو جانگلی کہلاتے ہیں، وہ بھی بلوچ ہوتے ہیں۔ تو ایک جانگلی تھا میری طرح کا کوئی جاہل بیچارہ، وہ ایک پیر کے پاس گیا، اس نے کہا کہ حضرت مجھے دشمن نے بڑا تنگ کر دیا ہے، ایسا تعویذ دو کہ بس دشمن میرے سامنے تڑپ تڑپ کے مر جائے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ تعویذ تو لکھنا ہوگا، ایک کالا بکرا لاؤ، ایک کالا مرغا لاؤ، اور 2 تولے زعفران لے آؤ، 2 تولے عنبر لے کے آؤ، اور جناب اس کے بعد ہم وہ تعویذ لکھیں گے، پھر ایک کالے رنگ کا کتا، بولی کتا جو ہوتا ہے وہ لے آؤ،
اس کے منہ میں نے وہ تویز رکھنا ہے، پھر اس کے منہ کو باندھنا ہے، پھر کتے کو مار کے تم نے پرانے قبر میں جا کے دفن کرنا ہے، یہ انتظام کرنا ہوگا۔ دشمن تیرے سامنے مر جائے گا، وہ جان نہیں تھا میری طرح جاہل کھڑا ہوگا، نے کہا سائیں میرا کتا بھی تو ہے، بولی بھی تو ہے، جو کرنا ہے سائیں آپ کریں، مجھ سے کیا ہوتا ہے؟ یہ حال ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ نے کہا حضرت میرے پاس اگر 2 تولے زعفران کے اور عنبر کے پیسے ہوتے، کالا بکرے کے پیسے ہوتے، کالے مرغے کے پیسے ہوتے، میں خود جا کے دشمن کو نہ مار دیتا۔ میرے پاس روٹی کھانے کو نہیں ہے، کتا لے آؤ، بلا لے آؤ، چوہا لے آؤ، میرے آپ ہیں، سب کچھ کرنا ہے تو آپ کرو، ورنہ مجھ سے کچھ نہیں۔ تو یہ سارا جھوٹ ہے، اللہ کے قرآن سے بڑا علاج کوئی نہیں۔ جن ہے، سحر ہے، جادو ہے، تجربہ تو کرو نا ایک دفعہ سورۃ البقرہ کا، دیکھو کیسے اللہ شیطانوں کو بھگاتا ہے۔ میری بہن کی اولاد نہیں ہے، اللہ جو بھی لا ولد ہیں سب کو صاحب اولاد کر، یا اللہ سب کو اولاد عطا فرما، اور جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، اور جن کے گھروں میں نوجوان بچیاں ہیں اللہ ان کے رشتے آسان فرما دے، مشکلیں حل فرما دے، بربادی سے بچا لے مسلمان۔ میرا بھائی علاج بھی کراؤ، دعا بھی کرو، صرف مولوی کی دعا کچھ نہیں کرے گی۔ ایک بات یاد رکھو، وَجَعَلْنَا لِكُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اللہ نے ہر چیز کا سبب بنایا ہے۔ اب ایک آدمی شادی نہ کرے کہ مولوی صاحب دعا کرو میری اولاد ہو جائے، تو اولاد مرد کو تو نہیں ہوگی نا۔ تم نے بیوی ہے، دونوں جا کے میڈیکل چیک اپ کراؤ، جس میں نقص ہو علاج بھی کرو اور دعا بھی کرو، پھر انشاءاللہ کامیابی۔ بہرحال اگر کسی لڑکی سے آپ نے شادی کرنی ہے، اس کے ولی اس کا باپ نہ ہو، بھائی، چچا، ولی الامر جو ہیں ان کی اجازت سے نکاح ہوگا۔ اگر اس کا ولی الامر کوئی نہیں، یا اگر ولی الامر تو ہیں لیکن اجازت نہیں دیتے، تو پھر وہ لڑکی جا کے قاضی کے محکمے میں درخواست دے، محکمہ اسلام کا قاضی جو ہے وہ اس کا ولی بن کے خود نکاح کرائے گا۔ کہتے جی کہ ایک آدمی ہے اپنی بیوی کو پردے کا کہتا ہے، وہ کبھی کر لیتی ہے کبھی ہوتا، تم کہتے رہو، ہدایت کرتے رہو، اللہ سے دعا بھی مانگتے رہو، اور اسباب ایسے پیدا کرو کہ بے پردگی کی ضرورت ہی نہ آئے۔ پہلا پردہ کیا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتیں گھر میں رہیں، باہر نکلنے ہی نہ تو کیا کرے گی؟ اسباب ہی ایسے پیدا کرو کہ گھر میں رہے، اور کہیں جانا پڑے خود ساتھ جاؤ، اور پیار سے محبت سے نصیحت بھی کرتے رہو، دعوت بھی دیتے رہو، لگے رہو، انشاءاللہ پانی کا قطرہ قطرہ گرے نا پتھر میں بھی سوراخ کر لیتا ہے۔ کہتے جی کہ جو شخص داڑھی منڈاتا ہے اسی وقت گناہ ملتا ہے، ساری زندگی گناہ رہے گا، ایک دفعہ منڈائے گا، بار بار منڈائے گا، فاسق اور فاجر ہو جائے گا، گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہے۔ ہم پاکستان سے مسقط کے راستے سے جدے آئے، حیض کی وجہ سے ہم دونوں میاں بیوی نے جدے سے پہلے احرام نہ باندھا، 2 دن جدے رکنا پڑا، پاک ہونے کے بعد احرام باندھ کے جدے سے آئے، عمرہ کیا۔ میاں بیوی نے حیض کی وجہ سے، یعنی میاں کو بھی حیض آیا ہوا تھا، حیض تو عورت کو آیا ہوگا نا۔ اچھا، بہرحال اگر تم دونوں چلے تھے جدے کی نیت سے کہ ہم جدے میں جائیں گے، 2 دن رہیں گے، بعد میں مکے جائیں گے، تو کوئی دم نہیں۔
اگر آپ چلے تھے مکے کی نیت سے، پھر آپ نے احرام نہیں باندھا، جدے سے باندھا ہے تو ایک ایک دم ادا کریں۔ دم دینے سے پہلے بالکل طواف کرو، سب کچھ کرو، جب اللہ پیسے دے دم دے دینا۔ بہرحال اگر آپ نے دوسرا عمرہ کیا ہے اور سر نہیں منڈایا تو سر بھی منڈوائیں، اور اگر 12 گھنٹے گزر گئے ہیں تو دم بھی ادا کریں۔ جتنے دفعہ عمرہ کرو گے سر منڈوانا ہوگا، بال ہوں یا بال نہ ہوں۔ کہتے جی کہ کیمرے والا موبائل جیب میں ہو تو نماز ہو جاتی ہے، نماز تو ہو جاتی ہے، نوٹوں پہ تصویر نہیں ہوتی، وہ بھی تو جیب میں ہوتے ہیں۔ آئیڈینٹی کارڈ پہ بھی فوٹو ہوتا ہے، وہ بھی جیب میں ہوتا ہے، اقامے پہ فوٹو ہوتا ہے، وہ بھی جیب میں ہوتا ہے۔ نماز ہو جاتی ہے، لیکن بہتر ہے کہ ان چیزوں سے بچیں اور ان کو دور رکھیں۔ عمرہ کرنا جعرانہ سے افضل ہے یا مسجد عائشہ سے؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک مسجد عائشہ سے افضل ہے، اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جعرانہ سے افضل ہے۔ وہ کہتے ہیں جعرانہ سے حضور نے خود عمرہ باندھا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں ساری شریعت پہلے قول رسول کا نام ہے۔ بی بی عائشہ کو حضور نے حکم دیا ہے، یہ حدیث قولی ہے، وہ فعلی ہے۔ اگر آپ جعرانہ میں نہ آتے تو عمرہ نہ کرتے۔ تو بہرحال آپ ان مسئلوں میں نہ پڑیں، جہاں سے موقع ملے کرتے رہیں۔ کہتے جی کہ اشراق کی نماز کا جو گھڑیوں میں وقت لکھا ہوا ہے یہ شروق ہے، شروق مانا سورج کا نکلنا۔ نماز اشراق اس وقت سے 20 منٹ بعد ہوتی ہے۔ بہرحال ایک عورت نے مدینہ منورہ سے اس لیے احرام نہیں باندھا کہ وہ حیض میں تھی، یہ غلطی ہے۔ عورت حالت حیض میں نیت عمرہ کر سکتی ہے، کوئی منع نہیں۔ عورت کا کوئی احرام نہیں ہوتا، جس کپڑے میں ہے وہی احرام ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ بہرحال اب آسان حل یہ ہے جب پاک ہو جائے واپس مدینے سے جا کے عمرہ کرے، پھر دم نہیں پڑے گی۔ خواب کا مجھے پتہ نہیں چلتا، اور جو پیر نماز نہ پڑھتا ہو وہ دجال تو ہو سکتا ہے، پیر نہیں ہو سکتا۔ نہ آپ مجھے بتائیں پیر مسلمان ہوتا ہے کافر ہوتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں جو ایک نماز چھوڑ دے وہ کافر ہو گیا۔ جب وہ نبی کے فرمان سے کافر ہو گیا تو پیر کیسے رہا؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ حضور نے فرمایا جو بندہ جان بوجھ کے بغیر عذر کے ایک نماز چھوڑ دے وہ کافر۔ قیامت والے دن جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالیں گے فرشتے پوچھیں گے کہ ما سلککم فی سقر، بدبختو تمہیں کون سی چیز جہنم میں لائی ہے؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والے نہیں۔ جو پیر نماز نہ پڑھے نا وہ پیر نہیں ہوتے، یاد رکھو۔ حضور نے فرمایا کہ منافق مکے مدینے میں داخل نہیں ہوں گے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے داخل نہیں ہوں گے؟ کون سی حدیث ہے؟ حضور کے زمانے میں منافق نہیں تھے مدینے میں؟ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک رسول اللہ، وہ کہاں رہتے تھے؟ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کہاں رہتا تھا؟ وممن حولکم من اہل المدینہ مرضوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين۔ یہ کہاں کا واقعہ ہے؟ ایسے گھڑتے ہو حدیث میں حدیث میں حدیث میں۔ یہ کوئی دیوبندی خیالات کا ہو یا بریلوی خیالات کا، جو کام غلط ہے وہ غلط ہے۔ داڑھی رکھنا ضروری ہے، واجب ہے، منڈوانا فاسق ہے۔ ضروری کیا مانا؟ 1,24,000 انبیاء کی سنت ہے۔
لوگ داڑھی والوں کی عزت نہیں کرتے، نہ کریں، یہی تو کمال ہے، وہ عزت نہ کریں تم سنت رکھو محمد مصطفیٰ کی۔ کہتے جی کہ تبلیغی جماعت والے ایک سال کے لیے گھر چھوڑ دیتے، یہ 2 سال کے لیے جو نوکری کے لیے آئے ہوئے ان کا مسئلہ تو کبھی نہیں پوچھا تم نے۔ یہ 2 سال کے کنٹریکٹ پر جو اقامے پہ آئے ہیں نوکری کرنے کے لیے، ان کی بیوی بچے تمہاری ذمہ داری پہ ہیں۔ شیطان دین کا کام کرو دماغ میں خلل ڈالتا ہے۔ میری 1.5 سال کی بیٹی نے عمرہ کیا، بال نہیں کاٹے، 1.5 سال کی بیٹی کا کچھ نہیں ہوتا، کاٹے نہیں کاٹے کوئی بات نہیں۔ اصحاب الفیل کا واقعہ منا، جہاں منا ختم ہوتا ہے وہ وادی محصر ہے۔ مودودی صاحب نے لکھا، وہ فوت ہو گئے، جو لوگ مر جائیں ان کو معاف کر دو، لا تذکروا موتاکم الا بخیر، کوئی آدمی مر جائے بس اللہ اس کی غلطیوں کو معاف کرے۔ اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا کہ چھوٹے قد کے فتنہ ہوتے ہیں، یہ قول ہے، لوگوں نے بنایا ہے، حدیث نہیں ہے۔ بہت پیغمبر ہیں جن کا چھوٹا قد ہے۔ رکن یمانی کو ہاتھ نہ لگا سکیں تو اشارہ نہ کریں، حجر اسود کو اشارہ کرنا، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اگر ایک آدمی نے لندن ایئرپورٹ سے نیت عمرے کی کر لی لیکن بنے نیند نکالی، بعد میں نکال لی، دماغی خرابی کی وجہ سے کوئی جرمانہ نہیں۔ اگر کوئی بوڑھا ہے، معذور ہے، اس کے بدلے میں عمرہ ہو سکتا ہے۔ غسل خانے میں نماز قریب ہے، پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا کیا لکھا ہے تم نے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية۔ اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه